بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 16ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کا واقعہ، آدھا واقعہ 15ویں پارے کے آخر میں تھا اور آدھا واقعہ 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں گزر چکا۔ آج دوسرے رکوع سے ہم آغاز کریں گے۔ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے جو 3 سوال کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ ان قریب ان کو ہم ان کے حالات بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں ہر قسم کا سامان ان کو دیا تھا کہ وہ پوری زمین کے بادشاہ تھے۔ دنیا میں 4 انسان گزرے ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا پہ تھی، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، کافروں میں سے ایک تو ہے نمرود اور ایک ہے بخت نصر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اپنا سامان لیا اور مغرب کی طرف چل پڑے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے۔ وہاں دور سے یوں لگتا ہے جیسے ایک دلدل میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ وہاں پہنچے تو وہاں ایک قوم کو پایا تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے یہ کہا کہ آپ کی مرضی ہے ان کو سزا دیں، آپ کی مرضی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو ان میں سے ظالم ہیں ہم انہیں عذاب دیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اور جو نیک لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کے مشرق کی طرف چل پڑے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں پہنچے تو وہاں بھی ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، یعنی نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے اور نہ کوئی پہاڑ وغیرہ ہے۔ اس قوم کو صاف بالکل سورج نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو وہاں سے پھر ایک اور طرف چل پڑے۔ اب قرآن میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ شمال کی طرف گئے تھے یا جنوب کی طرف، بہرحال ایک سمت میں چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر کسی ترجمان کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین یہاں یاجوج ماجوج ہیں اور وہ زمین میں بڑا فساد کرتے ہیں، آپ ہم سے ٹیکس لے لیں لیکن ہمیں ان سے بچائیں، یہاں کوئی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ الگ ہو جائیں، ہم الگ ہو جائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ رب کا دیا میرے پاس بہت ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہاں اس طرح کرو کہ افرادی قوت مجھے دو، یعنی مزدور وغیرہ دو۔ انہوں نے دے دیے۔ تو آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے کی جو چادریں ہوتی ہیں ان کو یوں کھڑا کیا، جوڑتے گئے، درمیان میں جو خالی جگہ تھی بعد میں پھر تانبا پگھلا کر اس کے اندر ڈالا، اب بڑی مضبوط قسم کی دیوار بن گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے اور اس کو توڑ بھی نہیں سکتے، ہاں لیکن ساتھ یہ بتایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرا اپنا کمال نہیں۔ اور یہی ہمیں سبق دیا گیا ہے، کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس پہ تکبر نہیں کرنا کہ میں نے کیا، بلکہ یوں کہو کہ میرے رب نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ پھر فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب یہ دیوار بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ احادیث میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، سارا دن توڑتے رہتے ہیں، شام کو ایک سوراخ ہو جاتا ہے جس سے روشنی آر پار ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں باقی کل توڑیں گے۔ اب جب وہ کل صبح کو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو پھر ویسے ہی کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو ایک سزا مل رہی ہے کہ روزانہ دیوار توڑتے ہیں، تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے، صبح کو پھر وسطی ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا قرب قیامت میں، یعنی دجال کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے، تو اس دن یہ دیوار توڑیں گے، تھوڑا سا سوراخ ہوگا تو یہ کہیں گے باقی انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ جب یہ انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار وہیں رک جائے گی، اگلے دن آگے اس کو توڑیں گے، اور توڑنے کے بعد جب یہ اس پائیں گے جب انسان ہیں تو بہت یہ بڑی تعداد میں ہوں گے۔ احادیث میں ہے کہ جتنے انسان دنیا میں بس رہے ہیں ان سے 9 گنا زیادہ تعداد یاجوج ماجوج کی ہے۔ یعنی اس وقت اگر دنیا میں 8 ارب انسان ہیں تو 72 ارب یاجوج ماجوج کی تعداد ہے، اور یہ
بہت تیزی سے آئیں گے، زمین میں فساد کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بد دعا کریں گے تو ان سب پر موت طاری ہو جائے گی، پھر ان کی لاشوں سے سمیل آئے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو بڑے بڑے پرندے آئیں گے کہ جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو زوردار بارش برسے گی جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو وہ میرے علاوہ خدا بنا لیں گے یا اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لیں گے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ اعمال کس کے ضائع ہو رہے ہیں، کون نقصان اٹھا رہا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، قیامت کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ان کے اعمال کا قیامت کے دن وزن نہیں ہوگا۔ 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور یہاں پہ بھی فرمایا جو کافر کے اعمال ہیں ان کا وزن نہیں ہوگا، دو مسلمان ہے اس کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی آخری حدیث میں یہ بات سمجھائی بھی ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں لیکن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کا اور برے اعمال کا وزن ہوگا، لیکن جو کافر ہیں ان کے اعمال کا وزن بالکل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو بتائیے کہ لو کان البحر مدادا، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور سورہ لقمان کے آخر میں ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں دنیا میں ان سب کی قلمیں بنا دی جائیں، سارے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ساری کائنات کے مخلوق لکھنا شروع کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یعنی جنس کے لحاظ سے ہم بشر ہیں لیکن مرتبے کے لحاظ سے میں تم سے بہت اعلیٰ ہوں کیونکہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک اللہ ہے۔ تو جو آخرت کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آگے سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، پھر دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل سے بیان ہوگا۔ اللہ نے اس سورت کو شروع کیا کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ اپنے بندے کا ذکر کر رہے ہیں جس پر رب نے رحمت کی ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کبھی بھی دعا مانگ کے مایوس نہیں ہوا، آپ نے میری دعا قبول کی ہے، تو اب میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے میرا وارث عطا کر دے، یعنی بیٹا دے دے جو میرا وارث بنے۔ اب یہ وارث جو ہے یہ دولت میں تو نہیں بنے گا، کیونکہ انبیاء دولت چھوڑ کے جو جاتے ہیں وہ وراثت نہیں بنتی، اس پہ کسی کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال جو ہوتا ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، وہ نبیوں کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، نبیوں کی طرف سے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب یہاں بات ظاہر ہے کہ وہ دینی وارث مانگ رہے تھے کہ جو میرے بعد میرے دین کا وارث بنے۔ آج کل کافروں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا جو چلتے چلتے ہم مسلمانوں کے تک پہنچ چکا ہے، اور آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر ہماری مسجد کا امام ہے، اسے امامت کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے، اب اس کا بیٹا اس لائق ہے کہ وہ امام بن سکے، حافظ عالم قاری ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے یہ کوئی وراثت ہے کہ یہاں پر ہم اس کے بیٹے ہی کو رکھیں، ہم نہیں رکھیں گے، ہم کسی اور کو رکھیں گے۔ اور بھائی اللہ کے نبی بھی وارث مانگ رہے ہیں، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب امام نے 40 سال یہاں پر خدمت کی ہے تو اس 40 سال کا جو ماحول بنا ہے، اب اگر نیا آدمی آئے گا تو وہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا، اور اگر اسی کا بیٹا آئے گا تو وہ 40 سال سے آگے کا کام شروع کرے گا۔ اس لیے اس بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ انبیاء نے بھی تو اپنے وارث مانگے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم آپ کو وارث دیں گے، آپ کو بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس جیسا نام پہلے کبھی کسی کا نہیں ہوا۔
زکریا علیہ السلام پوچھا یا اللہ بیٹا کیسے ہوگا، یعنی اسی حالت میں بڑھاپے میں یا آپ ہمیں جوان کر دیں گے؟ تیسرے پارے میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی حالت میں آپ کو بیٹا دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی نشانی بتا دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کی زبان نہ چلے، یعنی دنیا کی بات کرتے ہوئے زبان نہ چلے، آپ انگلی کے اشارے سے لوگوں سے باتیں کریں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے، اور یہ کیفیت 3 دن رہے گی کہ آپ کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوں گے بلکہ اشاروں سے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیٹا یحییٰ دیا اور اسے کہا کہ کتاب مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، اور آپ بڑے ہماری طرف سے نرم دل بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا وبرم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ فرمایا جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اور جس دن ان پر موت آئے گی اور جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان تمام دنوں میں ان پر سلام ہو، یعنی ان کی عظمت کو سلام۔ پھر حضرت مریم کا واقعہ آ رہا ہے کہ آپ جب جوان ہوئیں تو سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ آپ غسل کے لیے غسل خانے میں جا چکی تھی، پردہ کر لیا تھا، تو وہاں وہ داخل ہوئے تو آپ گھبرا گئیں کہ یہ کون ہے، اور آپ نے ان کو سے کہا کہ اللہ کے بندے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، ہٹ جا میرے پاس سے۔ تو انہوں نے بتایا میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہوگا۔ تو حیران ہوئی کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میرے قریب کوئی نہیں آیا، میں نے شادی بھی نہیں کی اور میں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو یوں ہی دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بہرحال انہوں نے پھونک ماری، اس سے حمل ٹھہر گیا۔ اب جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو آپ گھر سے نکل پڑی اور بستی کے باہر گئیں۔ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، وہاں آپ جا کے ٹھہری۔ وہاں ایک کھجور کا درخت تھا جو خشک پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب بچہ پیدا ہوا تو فرمایا کہ اس درخت کو ہلاؤ۔ جب ہلایا تو تازہ کھجوریں گری۔ پھر پاؤں کی طرف سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، تو اللہ نے فرمایا یہاں سے پانی پیو اور کھجوریں کھاؤ تاکہ کمزوری دور ہو جائے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے آپ بڑی پریشان تھیں کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ تو فرمایا کہ کاش میں مر چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول گئے ہوتے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب بھی کوئی انسان نظر آئے اور وہ آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، بلکہ یوں کہنا کہ اس سے بات کرو۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کے جب آئیں تو لوگوں نے گھیر لیا، لوگوں نے کہا یہ کہاں سے لائی ہو، یہ بچہ کیسے، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو لوگوں جیسے باتیں کرتے ہیں کی تو فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ماں کی گود میں ہے، یعنی ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ بولتا تھوڑی ہے۔ تو اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا کہ میں جہاں بھی رہوں گا میری برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ حضرت یحییٰ کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، آپ کی صرف والدہ تھی، اس لیے اللہ نے صرف والدہ کے لیے حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس دن ان پر موت آئے گی اور جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ان دنوں میں ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہی سلام ہے۔ پھر آگے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کچھ مختصر بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کہا ابا جی میں جو علم لے کے آیا ہوں اس علم کے مطابق آپ چلیں، میں آپ کو صراط مستقیم دکھاؤں گا۔ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رب کا نافرمان ہے، یعنی بت پرستی کرنا یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ ابراہیم تو مجھے اپنے بتوں سے روکنے کے لیے آیا ہے، اگر تو بعد نہ آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو یہاں سے چلا جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اپنے والد کو سلام کر کے آ گئے اور یہ کہا کہ میں جب تک ہو سکا آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔
اب شریعت میں مسئلہ تو یہ ہے، 11ویں پارے میں گزر چکا ہے کہ کسی کافر یا مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ اسی کا جواب وہاں پر بھی اللہ نے دے دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس لیے کرتے تھے کہ وعدہ کر چکے تھے اور انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا باپ کفر پہ مرے گا۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ کفر پہ مرے گا تو پھر انہوں نے بھی استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے چل پڑے اور چلتے چلتے اللہ نے پھر ان کو شام کے علاقے میں پہنچا دیا، اور پھر ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو بیٹا اسحاق دیا اور پھر پوتا یعقوب دیا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا حال بھی سن لو کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، رسول تھے، نبی تھے، اور کوہ طور کے دائیں جانب ہم نے ان کو بلایا تھا اور ہم نے ان سے سرگوشی کی تھی، اور پھر ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا تھا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ وعدے کے بڑے سچے تھے، وہ بھی رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ کے ہاں وہ بڑے پسندیدہ تھے کہ اللہ ان سے راضی تھا۔ پھر فرمایا ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کرو کہ وہ بھی سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو درجہ بھی بہت اعلیٰ دیا تھا، یعنی بلند درجہ عطا کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ، یعنی یہ انبیاء جن کا ذکر ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، نبی ہیں، اور یہ سارے نبی جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد جو لوگ کشتی میں سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان کی اولاد میں سے یہ آتے ہیں، اور پھر یہ ابراہیم اور ابراہیم کے بعد یعقوب کی اولاد میں سے آتے ہیں۔ یعنی اگر ہم سلسلہ نسب دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کی اولاد میں آئے، اور باقی نبی جو ہے حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، اور یہ دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار لوگ تھے ان کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر ان سب کا جائزہ لیا جائے تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ان کی بعد میں جو متبعین لوگ آئے یا جو ان کی اولادیں آئیں، وہ ایسے آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ سارے ایسے نہیں تھے، کچھ ایسے تھے جو گمراہ تھے، اور کچھ وہ تھے جو توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جہاں کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کا بڑا پکا وعدہ ہے، ہو کے رہے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جنت کا وارث میں بناؤں گا، لیکن اس کو من کان تقیہ، جو متقی ہوگا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل سے یہ فرمایا کہ بھائی بار بار آیا کرو، مجھے تمہارا انتظار رہتا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ بعض نبیوں پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام 10 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 12 مرتبہ آئے، کسی پر 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 150 مرتبہ آئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ بار بار آیا کرو۔ اس پہ سیدنا جبرائیل نے جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تمہارا کوئی ذکر تھا پہلے؟ تمہیں کوئی جانتا تھا؟ تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ہم نے پیدا کر دیا، تو اب تو تم بنے ہوئے ہو، پیدا ہوئے ہو، اب دوبارہ تمہیں زندہ کرنا کون سا مشکل ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کافروں کو جہنم کے کنارے پر گھٹنوں کے بل بٹھائیں گے اور ان کو پھر جہنم میں پھینکیں گے، اور فرمایا جو جہنم ہے اس پہ سے گزرنا تو سب نے ہے، یعنی مسلمان بھی اس جہنم کے اوپر سے گزریں گے، لیکن جب مسلمان جہنم سے گزرے گا تو وہ جہنم اس کے لیے ایسی ٹھنڈی ہو جائے گی جیسے نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ گزرنا سب نے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں مومنوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کون سا گروہ زیادہ اچھا ہے، یعنی ہم کافر ہیں اور ہمارے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، مال بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، اور تم ایمان والے تعداد میں بھی تھوڑے ہو، طاقت میں بھی تھوڑے ہو، اور مال میں بھی تھوڑے ہو، تو بتاؤ نا کون سا فریق اچھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جو اثاثے کے لحاظ سے تم سے زیادہ اچھے تھے اور جو نمود و نمائش کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ اچھے تھے۔ فرمایا کہ ان پر جب عذاب آئے گا، چاہے اللہ کی طرف سے قیامت آ جائے اور یا دنیا میں کوئی عذاب آ جائے، اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کی جماعت جو ہے وہ کمزور ہے اور کون مرتبے کے لحاظ سے برا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو ہم نے بڑا مال دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، لیکن وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا تھا اور پھر یہ کہتا تھا کہ قیامت کے دن بھی مال میرے پاس ہوگا، اولاد میرے پاس ہوگی۔ تو کیا یہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے؟
اور یا اس کو غیب کا علم ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہمارے پاس ایسے ہی اکیلا آئے گا جیسے یہ دنیا میں اکیلا آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کی اولاد مانتے ہیں، تو جب کہتے ہیں نا اللہ کی اولاد ہے تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس غصے کی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہیں آسمان نہ پھٹ جائے، کہیں زمین نہ پھٹ جائے، کہیں پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ فرمایا جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق کے دل میں بھی ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سیدنا جبریل سے فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، تم بھی محبت کرو۔ پھر وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سے اللہ کو محبت ہوگی، تم بھی محبت کرو۔ پھر فرشتے زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو فلاں سے محبت ہوگی، تم بھی اللہ سے محبت کرو۔ یوں دنیا میں انسانوں کی محبت اللہ مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں اور کروڑوں اللہ کے ولی ہیں، دیکھیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی نبی یا کسی صحابی کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی غلط بات سننے کو تیار نہیں۔ اتنی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آ گئی؟ مسلمان کے دل میں نبی کی محبت اور صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، اولیاء کی محبت کیسے آ گئی؟ اتنی شدید محبت یہ وہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ نے ان کی محبت مخلوق کے دل میں پیدا کر دی۔ آگے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ طٰہٰ یہ بھی حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یاسین بھی آپ کا نام ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی ساری رات عبادت کرتے، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے، تو کافر پھر مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا قرآن ان پہ نازل ہوا، ان کی تو مشکل کھڑی ہو گئی کہ ساری رات پڑھتے رہتے ہیں، آرام ہی نہیں کرتے۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پر مشقت ہو، بلکہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ سب اللہ نے بنایا ہے، تحت سرا تک اللہ کی ساری مخلوق ہے۔ جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو آہستہ آواز میں بات کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ تک پہنچا ہے، سنیں۔ وہ تشریف لے گئے تھے مدین، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے قوم مدین آ گئی، وہاں پر شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ان کو پناہ بھی دی اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، تو یہ داماد بن گئے۔ تقریباً 10 سال وہاں موسیٰ علیہ السلام رہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ماں یاد آ رہی ہے، بھائی یاد آ رہا ہے، بہن یاد آ رہی ہے، تو اجازت دیں تو میں ذرا ان کو مل لوں۔ وہاں سے اجازت لے کے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ اب راستے میں ایسا ہوا کہ رات اندھیری تھی، سردی کی رات تھی، اور راستہ بھول گئے کہ جانا کس طرف ہے۔ تو وہاں آپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک آپ نے دیکھا کہ دور ایک چنگاری چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس وقت آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، اگر کوئی وہاں آدمی ہوگا اسے راستہ معلوم کر لوں گا، اگر نہیں ہوگا تو تھوڑی سی آگ لے آؤں گا کہ یہاں جلا کر ہم سردی سے بچ جائیں گے اور صبح پھر چل پڑیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہاں تو آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کے انوارات کی تجلی تھی۔ تو اللہ نے پہلے تو یہ فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ میں آپ کا رب بول رہا ہوں، آپ جوتے اتار کے آئیں کیونکہ آپ مقدس وادی میں آئے ہیں۔ حالانکہ وہ جگہ نہ مسجد تھی اور نہ مدرسہ تھا، لیکن جگہ مقدس تھی، تو اللہ نے فرمایا جوتے اتار کے آؤ۔ تو جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں وہاں جوتے اتار کے جانا چاہیے، جیسے جنازگاہ ہو یا قبرستان ہو یا مدرسہ ہو، ایسی جگہوں پر جوتے اتار کے جانا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور نماز قائم کرنا، اور فرمایا قیامت بھی آنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ عصا ہے، میں اس کے ساتھ بعض دفعہ ٹیک لگا لیتا ہوں، بعض دفعہ اس کے ذریعے سے میں درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں جو میری بکریاں کھا لیتی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے اور بھی بڑے اس سے فائدے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ذرا اے موسیٰ اس عصا کو پھینکیے۔ جب آپ نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، تو آپ گھبرائے تو اللہ نے فرمایا ڈرنا نہیں، ولا تخف، ڈرو مت، خذھا، اسے پکڑو۔ جو ہی آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے یہ دوبارہ عصا بن جائے گا، ڈنڈا بن جائے گا، اور جب آپ اس کو زمین پہ پھینکیں گے یہ سانپ بن جائے گا۔ یہ ایک معجزہ اللہ نے دیا۔ پھر دوسرا معجزہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو، ڈال کے جب نکالا تو سورج کی طرح چمکدار تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، یہ معجزہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2 معجزے ہم نے آپ کو دے دیے ہیں، اب آپ فرعون کی طرف جائیں، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گیرا کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ مجھے کوئی ساتھ دے دے، یعنی کوئی وزیر میرا بنا دے جو میرے ساتھ چلے۔ تو خاص طور پہ دعا مانگی کہ میرا بھائی ہارون ہے اسے بھی نبوت دے دے تاکہ میرے ساتھ وہ بھی چلے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے وہ آپ کو دے دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، کچھ احسانات کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ فرعون بیٹوں کو قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کے، تو ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہاں سے ہم نے پانی کو حکم دیا، وہ فرعون کے حوض میں لے آیا، وہاں سے ہم نے آپ کو فرعون کے پاس بھیج دیا، اور پھر فرعون کے گھر میں آپ پلنے لگے اور دودھ آپ کی والدہ پلاتی تھی۔ تو یہ ہمارا کتنا احسان تھا آپ پر۔ اسی طرح جب آپ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، حالانکہ جان کے نہیں کیا تھا، آپ نے مکہ مارا تھا، اور مکہ مارنے سے بندہ مرتا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی۔ تو پھر ہم نے وہاں سے آپ کو نکالا، قوم مدین میں بھیجا، کئی سال آپ وہاں پہ رہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی یہ میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرتے رہنا، بھولنا نہیں، فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے جو بات کرنی ہے وہ نرمی سے بات کرنی ہے۔ یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک عالم کے ذہن میں یہ آیا کہ میں خلیفہ ہارون رشید کو نصیحت کروں، کچھ اس کو واعظ و نصیحت کروں۔ تو عالم اس کے پاس گئے تو بڑے غصے سے بول رہے تھے، تو اس وقت خلیفہ ہارون رشید سنتے رہے، پھر بعد میں کہا کہ اللہ کے بندے، مجھ سے زیادہ برے انسان کے پاس اللہ نے تجھ سے زیادہ 2 اچھے انسانوں کو بھیجا تھا، اور حکم یہ دیا تھا کہ نرمی سے بات کرنا۔ یعنی مجھ سے برا فرعون، میں تو مسلمان ہوں، وہ تو کافر تھا، اور تم سے اچھے 2 آدمی کہ تم تو عالم ہو اور وہ تو نبی تھے، تو ان دونوں نبیوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ نرمی سے بات کرنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے اسے فرعون سے کہا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں نے اس فرعون سے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر، جن کو تو نے غلام بنا رکھا ہے ان کو ہمارے ساتھ بھیج، اور ہم رسول بن کے آئے ہیں۔ اب اس نے کہا اچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور ہر چیز کو ہدایت بھی عطا کی ہے۔ اب اس نے سمجھا کہ یہ جو عوام ہے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی باتوں میں آ جائے، تو فرعون نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اسے اچھی نہیں لگتی، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ موضوع بدل دیا جائے۔ خاص طور پہ مناظروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو بندہ جس مسئلے پہ کمزور ہو اور وہ سمجھے کہ مجھے شکست ہو جائے گی، تو وہ اس بات کو آگے جاری نہیں رکھتا بلکہ موضوع بدل دیتا۔ تو فرعون نے موضوع بدل کے کہا کہ جو لوگ پہلے دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے جو کفر پہ مرے وہ تو جہنمی ہیں، لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہتے تو عوام نے مخالف ہونا تھا۔ فرعون نے کہا دیکھو تمہارے باپ دادو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت اور بصیرت سے کام لیا اور فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرا رب بھولتا نہیں ہے، ان کا ساتھ جو کچھ کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر بتایا کہ اللہ نے زمین کو بچھایا ہے، بچھونا بنا دیا ہے، اس میں راستے بنائے ہیں، آسمان سے بارش برسائی ہے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، تم بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، دوبارہ اسی میں جاؤ گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کو یاد کرنا چاہیے، اور سنت یہ ہے
کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے اور اوپر مٹی ڈالی جائے، جب مٹی ڈالتے ہیں تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی مٹی ڈالوں، اور سنت بھی یہ ہے کہ کم از کم 3 مٹھیاں جو ہے مٹی کی ڈالو، زیادہ ڈالو تو بہت اچھا ہے لیکن کم از کم 3 مٹھیاں ڈالو۔ لیکن اس میں ساتھ حکم یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ اس آیت کو ساتھ پڑھنا ہے، لیکن پہلی مٹھی جب ڈالنی ہے تو پڑھنا ہے منہا خلقناکم، پھر دوسری مٹھی جب مٹی کی ڈالنی ہے تو کہنا ہے وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی جب مٹی کی ڈالنی ہے تو پھر کہنا ہے نخرجکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ تاکہ اپنی موت بھی یاد رہے کہ میں اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں، اسی مٹی میں نے بھی جانا ہے اور اسی مٹی سے دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا۔ آگے پھر وہ جادوگروں کا واقعہ آ گیا کہ جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، وہ شکست کھا گئے۔ تو جب شکست کھائی تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، اور جادوگروں نے جب کلمہ پڑھ لیا اور سجدہ کر دیا تو فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں ہلاک کروں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا، اور تمہارے جو اجزاء ہیں ان کو مخالف سمت سے، یعنی ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ تو اس وقت ان جادوگروں نے کہا کہ تیرا اختیار صرف دنیا کی زندگی تک ہے، اس سے آگے تیرا اختیار نہیں، لہذا تو نے جو کرنا ہے کر لے، زیادہ سے زیادہ موت دے گا تو مر کے ہم نے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، اور جو دنیا سے نیک عمل کر کے وہاں جائے گا آخرت میں تو اس کے لیے جنت کے بلند درجے ہوں گے، اور جو مجرم بن کے جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم ایسی ہوگی جس میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، حکم دیا کہ آج رات کو بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل پڑو۔ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے تو اللہ نے بتا دیا کہ آگے دریا آئے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور پیچھے سے صبح کے وقت فرعون اور اس کا لشکر آئے گا تو اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ وہ لشکر آپ کو پکڑ سکے گا نہ دریا آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا۔ بہرحال آپ چلتے چلے گئے، آگے جب پہنچے تو دریا آیا، تو آپ نے اپنا عصا جب پانی پہ مارا تو دریا کے 12 راستے بنے، ان راستوں سے آپ پار ہو گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو اللہ نے اس پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، جس سے وہ سارا لشکر اور فرعون ڈوب گیا اور غرق ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ اسی پارے میں ہے، باقی دوسرے پاروں میں اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ چھوٹے چھوٹے طریقے سے واقعات بیان کیے ہیں۔ تو وہ یہ تھا کہ جب دریا پار کر گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک بت بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا بنی اسرائیل نے کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا اللہ بنا دے، رب بنا دے، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے بے وقوف ہو، اس بت کی عبادت کرو گے؟ جس اللہ نے تمہیں بچایا ہے اس کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب کو لے کے کوہ طور پہ آ جاؤ تاکہ میں آپ کو کتاب دوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی کی اور جلدی میں دوڑتے ہوئے چلے گئے اور اپنا نائب اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا گئے۔ اب یہ کیا ہوا کہ وہاں ان لوگوں میں ایک اور شخص تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، لقب اس کا سامری تھا۔ یہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کی ماں نے فرعون کی فوج کے ڈر سے اسے ایک غار میں رکھ دیا اور آگے پتھر رکھ دیا، تو کبھی کبھی جا کر دیکھتی تھی کہ زندہ ہے کہ نہیں، تو دودھ پلاتی تھی۔ لیکن اللہ نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اپنی انگلیوں پر دودھ، مکھن اور شہد لگا کے لاتے تھے اور اس کو چٹایا کرتے تھے، تو یوں جبریل کو یہ پہچانتا تھا۔ اب جب سیدنا جبریل آئے، انہوں نے فرعون کے گھوڑے کے آگے اپنا گھوڑا لگایا، جس سے فرعون کا گھوڑا چل پڑا اور پیچھے لشکر چل پڑا۔ تو جب وہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں پاؤں مارتا تھا وہاں سبزہ اگتا تھا، تو اس سامری نے جب دیکھا تو وہاں سے مٹی اٹھا لی، اپنے پاس محفوظ کر لی۔ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا شاید کبھی کام آ جائے۔ اب اس نے وہاں لوگوں سے کہا کہ تم جو زیورات لے کے آئے ہو فرعونیوں کے، یہ تمہاری جائز نہیں ہے، وہ تو سارے مر گئے، تو لہٰذا سارا سونا میرے حوالے کر دو۔ اب وہ سارا سونا لے کر ایک گڑھا کھودا، اس میں آگ جلائی اور اس میں سونے کو پگھلا کر اسے ایک بچڑا بنایا، اور پھر جب مچھڑا بنا رہا تھا تو اس وقت اس کے ذہن میں آیا کہ وہ جو مٹی ہے وہ تو بڑی عجیب ہے کہ وہاں سبزہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس میں ڈال دوں، شاید آواز آ جائے۔ تو اس نے وہ مٹی اس میں ڈالی تو اس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ اب اس نے قوم کو کہا کہ دیکھو موسیٰ کو خدا ملنے یہاں آ گئے اور موسیٰ بھول گئے، یعنی وہ خدا کو ملنے گئے بھول گئے، خدا یہاں آ گیا۔ اب بعض لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر پوجنا شروع کر دی، اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دے دی کہ پیچھے حالات خراب ہو گئے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ اثر نہیں ہوتا سننے کا، دیکھنے کا زیادہ ہوتا ہے۔ 40 دن جب کوہ طور پہ گزارے اور کتاب تورات ملی اور وہ لے کے آئے، تو آ کر
اپنی قوم کو ڈانٹا بھی آپ نے، اور پہلے اپنے بھائی ہارون کو سر کے بالوں سے پکڑا، داڑھی سے پکڑا، جھنجھوڑا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا میرے بھائی دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، میری بات تو سن لے، کہ انہوں نے جب یہ ایک اپنا فرقہ الگ کر لیا تو مجھے ڈر تھا کہ اگر میں سختی کروں گا یا تو مجھے یہ قتل کر دیں گے اور یا مزید ٹکڑوں میں تقسیم ہوں گے، تو میں ان کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور میں کمزور بھی تھا، اس لیے میں نے زیادہ ایکشن نہیں لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو ڈانٹا سارا کچھ۔ پھر آپ نے سامری سے پوچھا کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو بتا۔ تو سامری نے بتائی ساری بات کہ مجھے ایسے ایسے جو مٹی ملی تھی وہ میں نے اس میں ڈالی، تو اس وجہ سے پھر اس سے آواز آنا شروع ہوئی، میں لوگوں سے کہا کہ یہ خدا ہے، تو وہ باتوں میں آ گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے سب کے سامنے پہلے تو اس بچڑا جو بنایا تھا اس کو جلا کے راکھ کر دیا، اڑا دی راکھ اس کی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ توبہ کرو۔ تو ساری قوم نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی توبہ تب قبول ہوگی کہ جس نے بچڑے کو سجدہ کیا اسے قتل کر دیا جائے۔ 70,000 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے، تب جا کے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ سامری کو بھی قتل کیا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سامری کو کچھ نہ کہنا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ اصل فساد کی جو جڑ ہے، جس نے یہ سارا واقعہ کیا ہے، جس نے قوم کو شرک پہ لگایا ہے، اللہ کہتے ہیں اسے کچھ نہ کہو۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بڑا گمراہ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہے یہ سخی، میری مخلوق پہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو جو آدمی سخاوت کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے میں تجھے ایک بد دعا دیتا ہوں، وہ بد دعا یہ ہے کہ جب کوئی تجھے ملنے آئے گا تو تو خود کہے گا لا مساسا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے قریب نہ آنا۔ کیوں؟ جب بھی کوئی اسے ملنے آتا ہاتھ ملاتا اس کو بخار چڑھ جاتا، سامری کو، ادھر جو ملنے آیا اس کو بخار ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے پھر یہ لوگوں سے خود ہی کہتا تھا لا مساسا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ قیامت کا نقشہ کھینچا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، یعنی اللہ کے قرآن سے منہ پھیر لیا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت کا ایک مطلب ہے کہ ہم اس کی قبر کو تنگ کر دیں گے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کے روزگار کو ہم تنگ کر دیں گے جو ہمارے قرآن سے منہ پھیرے گا۔ اور پھر قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو ان کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، تو یہ کہیں گے رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب مجھے اندھا کیوں کیا؟ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تم میرے حکموں سے دنیا میں اندھے ہو گئے تھے، تو آج ہم نے تمہیں بھی اندھا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کافر جو باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آپ صبر سے کام لیں اور اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس نماز پہ قائم رہو۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ رزق لے کے آؤ، رزق ہم دیں گے آپ کو، آپ ہماری عبادت میں مشغول رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا، تو اس قوم کو بھی ہم نے یہ کتاب دے دی تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتا تو ہم اس کا اتباع کرتے، لیکن رسول ہی نہیں آیا تو ہم کیا کرتے؟ اس لیے اللہ نے عرب کے اندر بھی اپنا رسول بھیجا اور وہ کتاب بھی عطا کی۔ پھر فرمایا کہ ہر کوئی انتظار میں ہے تو تم بھی انتظار کرو، بس پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، یعنی کس کو اللہ نے ہدایت عطا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔